پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کا تقوی اور خوف الہی، ان نیک اور پاک تینت ہستیوں کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کی مسلسل محنت، مشقت اور مجاہدوں کے بعد اسلام اس شکل میں ہم تک پہنچا اور اسلامی تعلیمات محفوظ رہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں جیلان یا گیلان جس کو کہتے ہیں، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ 488 ہجری میں آپ بغداد آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے تحصیل علم کے لیے اپنی والدہ کی اجازت سے سفر اختیار کیے اور مختلف اس زمانے کے بڑے اور جید علماء اور مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے۔ ایک ہوتے ہیں وہابی اور ایک ہوتے ہیں کسبی۔ ولایت کی قسمیں ہیں بے شمار، لیکن ان میں سے ایک ہے وہابی، یعنی ایسا اللہ کا ولی جسے اللہ رب العزت کی طرف سے ولایت ابتداءً ہی عطا ہو جاتی ہے۔ اور کسبی اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ مسلسل مجاہدے کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مگن ہوتا ہے، پھر وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو ولایت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جو مادرزاد ولی کہلاتے ہیں۔ آپ کی والدہ انتہائی پرہیزگار خاتون، انتہائی نیک خاتون، اور آپ کے والد گرامی بھی جن کا نام حضرت ابو موسیٰ صالح، جنگی دوست ان کا لقب تھا، آپ بھی انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کہتے ہیں وہ آدمی جس کے والد کا بھی تعلق اعلیٰ خاندان سے ہو اور والدہ کا تعلق بھی اعلیٰ خاندان سے ہو، اس کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی والدہ حسینی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حسنی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، یہ واقعاتی انداز میں آج کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ جہاں تقوی
اور جہاں خوف الہی ہوتا ہے وہاں کس قدر برکات ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ایک دن سفر کر رہے تھے دریا کے کنارے کنارے اوپر جا کے، ادھر سے پانی آ رہا تھا۔ اچانک آپ کی نظر پڑی کہ اس دریا کے پانی کے بہاؤ میں ایک خوبصورت سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھے اور دریا کے دھارے پر بہتے ہوئے اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا۔ اب آپ نے جب اس کو کھا لیا تو اچانک، چونکہ بہت نیک اور پرہیزگار شخصیت تھے، اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، ڈر اور خوف اللہ کا پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب اس مالک جس کا ہے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ذرا ہم کیا کرتے ہیں مجموعی طور پہ معاشرے میں، ہم اس پہ پرکھتے جائیں اپنے آپ کو۔ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سبق ہے کہ سمندر دریا کے بہاؤ پہ بہتا وہ سیب اٹھایا، کھایا، فکر دامنگیر ہوئی کہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اس دریا جدھر سے وہ سیب بہہ کر آ رہا تھا، حضرت ابو موسیٰ آپ دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتے ہوئے جدھر سے وہ سیب بہہ کر آیا تھا ادھر چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ جب آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سیبوں کا ایک بہت بڑا باغ لگا ہوا ہے، اور وہ سیب بالکل ان کی شاخیں جو ہیں بعض درختوں کی بعض پودوں کی وہ دریا کے اوپر بالکل لٹکی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے سمجھ گئے کہ یہاں سے ہی یہ سیب گرا ہے اور دریا میں بہتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے جو میں کھا چکا ہوں۔ آپ اس باغ کے اندر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باغ کا جو گیٹ جو بھی جگہ تھی تو اندر سے ایک شخص آیا، انہیں پوچھا۔ آپ نے ان کو کہا جی میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کہ اس طرح کا ماجرا ہوا ہے، سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میری نظر پڑی اور میں نے کھا لیا، اب میں فکر مند ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ آپ وہ ایک سیب جو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ جو شخصیت تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ بھی بڑے وقت کے بڑے ولی تھے۔ انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا، اس کے ڈر اور خوف اور تقوی کو دیکھا، ان کی پیشانی اور چہرے کو دیکھا تو وہ نگاہ ولایت سے یہ جان گئے، بھانپ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھو، بٹھایا، گفتگو ہوئی۔ آپ نے کہا کہ میں تو تجھے معاف نہیں کروں گا، ہاں معافی کی ایک صورت ہے۔ آپ نے کہا جی مجھے معافی چاہیے، صورت جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنا عرصہ، طویل عرصہ انہوں نے بتایا کہ تم اتنا طویل عرصہ میرے اس کھیت کی، میرے اس باغ کی رکھوالی کرو گے تب جا کر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ایک سیب کے بدلے مہینوں یا سالوں کی رکھوالی قبول کر لے، کیونکہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی دامنگیر تھی۔ آپ نے کہا جی بالکل مجھے یہ قبول ہے۔ طویل عرصے تک حضرت ابو موسیٰ، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باغ کی نگرانی اور رکھوالی کرتے رہے۔ جب مقررہ مدت پوری ہوئی، انہوں نے کہا تھا پہلی شرط یہ ہے، اور پھر کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب تم پہلی شرط مکمل کر لو گے تو میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا، پھر تمہیں معافی ملے گی۔ اب جب وقت مقرر ختم ہوا تو آپ نے ان کے پاس حاضری دی اور عرض کی کہ میری پہلی جو آپ نے سزا یا ذمہ داری تفویض کی تھی مجھے، وہ میں نے مکمل کر دی، اب دوسری
انہوں نے کہا دوسری معافی کے لیے دوسری شرط یہ ہے جو اب بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ہے اس کے، لنگڑی ہے، پاؤں سے بھی ہاتھ پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ بظاہر میں نے کہا نا واقعاتی انداز میں، کہانی کے انداز میں آج یہ بات سنا رہا ہوں، لیکن بڑے سبق ہیں اس میں۔ ہاتھ پاؤں سے محروم، آنکھیں گونگی، بہری، لنگڑی، لولی، میری بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی، تب معافی ملے گی۔ آپ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ سے معافی کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیار ہو گئے۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ تیار ہوئے اور آپ نے حامی بھر لی، نکاح ہوا، آپ اپنے حجرہ عروسی میں گئے، دلہن کے کمرے میں جب جاتے ہیں، آپ جن قدموں سے جاتے ہیں انہی قدموں پہ تیزی سے واپس پلٹ آئے۔ باہر حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، پوچھا جوان واپس کیوں آ گئے ہو؟ آپ نے کہا حضرت آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے بہری، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے اس کے، لنگڑی ہے وہ۔ میں جب اپنے کمرے میں گیا ہوں تو میں نے تو وہاں دیکھا کہ وہاں تو اس کے بالکل برعکس کوئی خاتون میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، جس کے پاؤں بھی سلامت ہیں، جو بالکل آپ کی باتوں کے برعکس ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی مسکرائے اور کہا کہ اے ابو موسیٰ، وہی میری بیٹی ہے اور وہی تیری بیوی ہے جس کا میں نے تیرے ساتھ ابھی نکاح پڑھوایا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ سنو، میں نے یہ جو بات کی تھی، باپ کا تقویٰ ہم نے دیکھ لیا نا کہ ایک سیب کو بخشوانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی کہ رب راضی ہو جائے۔ کہا ابو موسیٰ نے کہا کہ عبداللہ صومعی نے کہا کہ اے ابو موسیٰ، وہی میری بیٹی ہے، میں نے کہا تھا کہ وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے محروم ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج تک کبھی بھی کسی برائی کے کام کی طرف اپنے قدموں سے چل کے گئی نہیں ہے میرے اپنے پاؤں سے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے تجھے کہا تھا وہ گونگی ہے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کبھی اونچی آواز میں اس طرح بولی ہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے کانوں تک میری بیٹی کی آواز پہنچتی۔ میں نے کہا تھا وہ بہری ہے کانوں سے، اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اور میں نے کہا تھا وہ ہاتھوں سے محروم، اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اب ذرا میں یہ واقعہ پورا تفصیل سے اس لیے سنایا کہ باپ علم میں، تقوی میں، ڈر اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں اس مقام پہ ہیں، اور والد والدہ جو ہیں وہ اس مقام پہ ہیں کہ جن کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی، جن کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، جو کبھی اپنے قدموں سے گناہ اور برائی کی طرف چل کے نہیں گئی، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ایسی خاتون ماں ہو اور ایسا والد، ایسا بندہ باپ ہو تو پھر بیٹا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیدا ہوگا۔ یہ ہے مقام و مرتبہ اس گھرانے کا، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ والدہ حافظہ ہیں،
اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب باپ اور ماں خوف کے اس عالم میں ہو، اللہ کے خوف کے اس عالم میں ہو، تو پھر اولادیں بھی ایسی ہی پیدا ہوں گی۔ حضرت کسی شخص نے دیکھا مطاف، جو کعبہ شریف کی جہاں گرد ہم طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں۔ ایک شخص حضرت شیخ سعدی یہ بات لکھتے ہیں کہ طواف کے دوران کسی شخص نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل گریہ و زاری کر رہا ہے کعبے کے دروازے کے ساتھ لپٹ کر، اور اتنا شدت کے ساتھ آہوزاری کر رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا شدت سے گریہ و زاری کر رہا تھا کہ لوگ اپنے طواف کو بھول گئے، لوگوں نے اپنے طواف چھوڑ دیے، اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، اور وہ بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں یہی التجائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، گناہوں سے درگزر فرما دے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دعائیں بھول کر اس شخص کے لیے دعا میں مشغول ہو گئے کہ نہ جانے اس شخص نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ اس قدر گریہ و زاری کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ لوگ بھی دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ اس بندے کی آرزوؤں کو پورا کر دے، یا اللہ اس کی دعاؤں کو سن لے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخص اپنی دعا مکمل کر کے نکلا، اس نے اوپر رومال ڈالا ہوا ہے، چادر ڈالی ہوئی ہے اپنے چہرے پہ اپنے، کہتے ہیں کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تیزی سے وہ شخص آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جب اس نے دیکھا ان کے سامنے سے ہو کے اس کے رومال کے اندر سے چہرہ دیکھا، تو اتنی گریہ و زاری کرنے والا آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ پیران پیر ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ قدمی ھذا علی کل رقبۃ علی کل ولی اللہ۔ آپ بغداد کے علاقے میں بیٹھ کر خطبہ واضح ارشاد فرماتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایک جذب کی کیفیت آئی، اور آپ نے اپنا دایاں قدم اٹھایا اور کہا قدمی ھذا رقبۃ علی کل ولی اللہ۔ اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخش دیا ہے کہ میرا دایاں قدم ان کی سب کی گردنوں پر ہے، اس لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ میرا یہ دایاں قدم یعنی اللہ نے مجھے سب پر فوقیت عطا کر دی۔ اور پتہ ہے کیا ہوا؟ ادھر حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف، وہ اجمیر کی پہاڑی، کہاں بغداد کا علاقہ اور کہاں ہندوستان، ادھر حضرت پیران پیر یہ فرماتے ہیں، ادھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری مشغول عبادت ہے اور آپ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں، جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر بلکہ مجھ معین الدین کے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا گردن، آپ کا پاؤں ہے۔ اب یہ جواب آتا ہے کہاں بغداد ہے، کہاں ہندوستان ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ آواز سن کے کہتے ہیں، لوگوں وہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین سب پر بازی لے گیا ہے، یہ سب پر بازی لے گیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، آج ہم ان کا ذکر تو کر رہے ہیں نا، لیکن آپ خود فرماتے ہیں علم کی اہمیت کو بیان، ان کی بے شمار کرامتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہتا ہوں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا۔ آج ہم ان کے ماننے والے علم سے دور ہو جائیں، ان کی باتوں پہ عمل نہ کریں، فرماتے ہیں درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا، حتی صرت قطبا، علم حاصل کرتے کرتے اللہ رب العزت نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے قطب کے درجے پہ فائز فرما دیا۔ اولیاء میں ایک درجے ہوتے ہیں نا،
پورا ایک نظام حکومت ہے، یوں سمجھیے. آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے درجے پر فائز فرما دیا. اور آپ خود فرماتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ کی عطاؤں کا ذکر کرتے ہیں، افلت شموس الاولین شمسنا ابدا. آپ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین، مجھ سے پہلے ولایت کی کتنے سورج طلوع ہوئے، کتنے شمس طلوع ہوئے مجھ سے پہلے، لیکن آپ فرماتے ہیں شمسنا ابدا، وہ شمس ولایت کے سورج طلوع ہوتے اور پھر وہ غروب ہو جاتے، لیکن آپ فرماتے ہیں شمسنا ابدا، میرے مالک نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کی ہے، مجھے ولایت کا وہ سورج بنایا ہے جس نے کبھی غروب ہی نہیں ہونا ہے، جس نے کبھی بھی غروب نہیں ہونا ہے. اور ایک اور جگہ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم، آپ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نبی کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ نَبِيٍّ بَدْرِ کمالی، اور میں اس نبی کے نقش قدم پہ ہوں، میں اس نبی کے نقش پا پہ ہوں، میں اس نبی کی پیروی پہ ہوں کہ وہ نبی کیسا ہے، نبی بدر کمالی، ایسا نبی جو بدر کمال ہے، 14ویں کا وہ چاند جس کی روشنی سے سارا عالم منور ہو جاتا. آپ علم کے حصول کے لیے ماں باپ کی اطاعت کیا ہے؟ سب نے یہ واقعہ سنا ہے، صرف اپنے ذہنوں میں اس واقعے کو تازہ کر لیں، بات ختم کرنے لگا ہوں کہ ماں باپ آج کا جوان ماں باپ سے نافرمان ہے مجموعی طور پہ، جوان سے مراد بڑے بھی. آج کا بچہ ماں باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجموعی طور پہ حالات یہ ہیں، ہر گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بچپن میں تھے، آپ نے یہ واقعہ سب نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. آپ نے والدہ سے اجازت لی کہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. 18 سال کی عمر میں آپ بغداد گئے، اپنی والدہ سے اجازت لی. اور پھر وہ واقعہ، اس کے علاوہ بھی ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہے، ہم بچپن میں تھے، سانچ کو آنچ نہیں، ہم نے کہانی پڑھی تھی، شعاع ادب ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں